إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی، یکتائی اور شہنشاہی اللہ رب العزت، اللہ مالک الملک، اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات کے لیے ہے، جو اکیلا ساری کائنات کا خالق اور مالک اور ہم سب کا داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی. بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام ہوں امام الہدا، امام الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا. اللہ کی رحمت نازل ہو اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر. برادران اسلام، یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے،
گویا قمری اعتبار سے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے حرمت اور عظمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ محرم الحرام اپنے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ واجب الاحترام، حرمت اور عظمت والا مہینہ۔ وہ 4 مہینے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ گویا سال کے 12 مہینے ہیں، اور فرمایا کہ ان 12 میں سے 4 مہینے احترام والے ہیں، وہ اس لائق ہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کا احترام مد نظر رکھا جائے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں مہینے لگاتار ہیں۔ 2 ابھی جو گزرے اس سے پہلے کے، اور یہ تیسرا محرم، یہ تینوں لگاتار ہیں، مسلسل آتے ہیں۔ اور ایک رجب کا مہینہ ہے، رجب، یہ احترام کے، ان کا احترام تو اہل مکہ بھی کیا کرتے تھے، وہ جنہیں ہم کفار مکہ کہتے، اہل مکہ کہتے تھے، وہ ہماری اصطلاح میں مشرکین مکہ کہا جاتا ہے انہیں، وہ بھی حد درجہ ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ وہ دور جاہلیت کے لوگ بھی ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، چہ جائے کہ وہ حالت کفر میں تھے، وہ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ جہالت کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ان مہینوں کی تعظیم وہ بھی کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کی تعظیم، ان کی حرمت کسی خاص واقعہ کے ساتھ نہیں، ان کی حرمت، ان کی تعظیم اور احترام یہ روز اول سے ہے، جب سے اللہ رب العالمین نے یہ کائنات پیدا کی ہے۔ یہ احترام والے مہینے اس وقت سے ہیں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے یہ کائنات پیدا کی، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، جب سے یہ نظام شمسی اور قمری چل رہا ہے، تب سے یہ حرمت والے ہیں اور قیامت تک رہے۔ ہر دین میں، ہر شریعت میں، ہر پیغمبر نے ان کی حرمت اور تعظیم کا لوگوں کو درس دیا۔ تمام انبیاء کرام کی شریعت میں یہی حکم تھا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے محرم کا مہینہ ہے۔ کسی خاص تناظر میں، کسی خاص شخصیت کے ساتھ یا کسی خاص واقعہ کے ساتھ ان کی حرمت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو حرمت والا، عظمت والا اللہ تعالیٰ نے قرار دیا اور حکم کیا ہے۔ احترام کا تقاضا کیا ہے، محرم کا پیغام کیا ہے؟ لا تظلموا فیہن انفسکم۔ کتنا واضح پیغام، کتنا دو ٹوک پیغام ہے کہ ان مہینوں میں خاص طور پر، چاہے وہ محرم ہو، چاہے وہ ذوالحج ذوالقعدہ ہو یا رجب ہو یا یہ محرم کا مہینہ، ان میں کسی صورت اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا، اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، یہ محرم کا پیغام۔ کیا معنی ظلم نہ کرنا؟ معنی ان کے احترام میں، کم از کم ان کے احترام میں کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے،
یہ محرم کا مہینہ ہے اور دوسرے محرم کے مہینے ہیں، ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، یعنی ان میں کسی صورت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، کوئی گناہ، کوئی معصیت، خلاف شریعت کوئی کام، اللہ کی نافرمانی والا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والا کام، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام ان مہینوں میں نہ کرنا۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کیونکہ گناہ، نافرمانی اور معصیت در حقیقت انسان کا اپنے اوپر ظلم ہے، اپنے اوپر۔ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ خود کے ساتھ، اپنی ذات، اپنی جان پر وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ بظاہر گناہ میں مبتلا انسان عین گناہ کرتے وقت اسے احساس نہیں ہوتا، نہ اللہ کا ڈر، نہ اللہ تعالیٰ سے اس کو حیا آتی ہے، نہ اللہ سے اس کو شرم آتی ہے، نہ کسی اور کی اس کو پرواہ ہوتی ہے۔ وہ اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس میں ملوث ہوتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن حقیقت میں وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ ظلم نہ کرنا، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے جنگ و جدال، قتل و قتال، لڑائی بھڑائی، خون ریزی اور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی، وہ بھی کسی کے ساتھ نہ کرنا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، نہ انصافی، کسی کے ساتھ حق تلفی، کسی کا مال کھانا، کسی کا مال چھین لینا، کسی کی عزت آبرو پہ ہاتھ ڈالنا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی، یہ ظلم ان مہینوں میں نہ کرنا۔ یہ محرم الحرام کا ایک پیغام رب تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ہمیں بدقسمتی سے ہماری ہاں اسے خاص رنگ دے دیا گیا ہے۔ ایک نام آتے ہی، مہینہ شروع ہوتے ہی ایک خاص رنگ اور ایک خاص مکتب فکر اور ان کے عقائد و نظریات وہ اس طرح نمایاں ہو جاتے ہیں، ان کو اس طرح پھیلا دیا جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس کو پھیلانے میں، اس کو عام کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جن کا ان کے مکتب فکر سے کوئی تعلق نہیں۔ کون پھیلانے والے؟ اپنے ہی سنی مسلمان بھائی، اپنے ہی اہل السنہ والجماعت سے تعلق رکھنے والے، اہل سنت والجماعت والے اسٹیٹس پہ لگایا جا رہا ہے، مرثیے، نوحے، اس طرح کی پوسٹیں سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی۔ کون پھیلا رہے ہیں؟ اسٹیٹس لگانے والے کون؟ اپنے لوگ، بغیر سوچے سمجھے، لاشعوری طور پر، احساس ہی نہیں، کتاب و سنت کی فہم ہی نہیں، شعوری یا لاشعوری کسی بھی طور پر ان کو پھیلایا جا رہا، اسٹیٹس بنایا جا رہا، سبیلیں لگائی جا رہی۔ کون لگا رہا ہے؟ اپنے لوگ لگا رہے ہیں، آدھے سے زیادہ اپنے لوگ حصے دار ہیں۔ خاص رنگ دے دیا جاتا ہے اس محرم، ایسا گویا ایک مفہوم پیدا کر دیا جاتا ہے، ایسا ایک سین پیدا کیا جاتا ہے جیسے کہ گویا محرم گویا کے نوحے اور ماتم کا مہینہ ہے، یہ غم اور رنج کا مہینہ، یہ ایک پیغام دیا جاتا ہے، گویا یہ کہا جاتا ہے، یہ پھیلایا جاتا ہے کہ یہ مہینہ تو گویا رنج اور افسوس کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، یہ سینہ کوبی اور ماتم کا مہینہ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا کچھ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ چیزیں تو ویسے ہی اسلام کے خلاف۔ قرآن مجید پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو دیکھیے، احادیث کا مطالعہ کیجیے، سلف صالحین کو دیکھیے، خود آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کیا صبر ہے، کیا استقامت ہے۔ اہل بیت عظام کو دیکھیے، جن مبارک ہستیوں کا نام لیا جاتا ہے، خود ان کا صبر دیکھیے، خود ان کا صبر دیکھیے کہ وہ کتنے صبر والے تھے۔
کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی نوحے، کوئی ماتم، کوئی سینہ کو بھی زنجیر زنی کچھ ان کی زندگی میں نہیں تھا، کچھ بھی ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ وہ صبر والے لوگ تھے، وہ برداشت کرنے والے لوگ تھے، اللہ کی قدر اور قضا پر راضی ہونے والے وہ لوگ تھے جو اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ رب تعالیٰ کی رضا پر ہم راضی۔ خود جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال، حسنین کریمین کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صبر کی تعلیم دی۔ آپ کا لخت جگر، آپ کا نور نظر، آپ کا پیارا سا بیٹا آپ کی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ ایک جگہ آپ کا نواسا سیدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا بیٹا، یعنی آپ کا نواسا، وہ آپ کی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ یہ بزرگ، ان سے پوچھئے اولاد کی محبت، پھر اولاد کے بعد پوتوں اور نواسوں کی محبت اپنی اولاد پہ بھی غالب آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، نواسا بھی ہے، ایک بیٹا بھی ہے، گود میں دم توڑ رہا ہے۔ کیا کیفیت ہوگی، کتنا بڑا دکھ ہے، کتنی بڑی پریشانی کی بات۔ آنکھوں سے آنسو جاری، آنکھیں بھیگ گئی۔ بعض صحابہ کرام حیران، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، یہ آنسو کیسے؟ آپ ہمیں صبر کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا یہ آنسوؤں کا آنا یہ صبر کے خلاف نہیں۔ اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ بیٹے کا نام لے کر کہا، بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ فرمایا ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر مغموم ہیں، ہمیں صدمہ ہے تمہارے جدا ہونے پر۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن اس غم کے موقع پر، اس دکھ کی گھڑی میں ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے رب العالمین ناراض ہوتا۔ ہم وہی بات کہیں گے، زبان سے وہ کلمہ نکلے گا جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ ناراضگی والی بات ہے۔ کیا پیغام ہے محرم الحرام کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ کوئی بے صبری، کوئی نوحہ، کوئی ماتم، کوئی سینہ کو بھی نہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے، نہ اہل بیت سے ثابت ہے، نہ شہدائے کربلا سے یہ ثابت ہے۔ وہ صبر شکر والے لوگ تھے، اللہ کی قضا، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جانے والے وہ لوگ۔ یقیناً یہ واقعہ کربلا یقینی طور پر ایک انتہائی افسوسناک، انتہائی دردناک، اندوہناک واقعہ ہے، جس میں خانوادہ حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، انتہائی افسوسناک، انتہائی غمناک ایک واقعہ جس کی جتنی شدید مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن اسلامی تعلیم کیا ہے، کتاب و سنت اس بارے میں ہمیں کیا درس دیتی؟ اس موقع پر صبر اور تحمل۔ اسلام ایسا کامل اور مکمل دین ہے جو خوشی کا موقع آئے زندگی میں تو اسلام ہمیں بتلاتا ہے خوشی کے موقع پر تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، تمہارا طریقہ، تمہارا منہج، تمہارا رویہ، تمہارا معاملہ خوشی کے دن کیا ہونا چاہیے۔ خوشی کے لمحات، خوشی کے اوقات، خوشی کے ایام اللہ رب العالمین نے تمہیں دیے، اس موقع پر تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیسے، خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی دکھ، پریشانی، تکلیف، غم اور مصیبت اور پریشانی، کسی کی جدائی، کسی کا بچھڑ جانا اور اس طرح کے حادثات انسان کی زندگی میں آئیں، اسلام بتلا رہا ہے، قرآن نے ہمیں بتایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس موقع پر مومن کا کیا کردار ہوتا ہے،
ایک مومن کا رویہ، اس کا انداز اور طور طریقہ، وہ غم کے موقع پر کیا ہوتا ہے، غم کی گھڑی میں اس کا کیا کردار ہوتا ہے، قرآن و حدیث نے بتا دیا۔ یہ ہے دین کے اکمل ہونے کی، مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام تو مکمل ہے، پورا ضابطہ حیات ہے، زندگی کے ہر گوشے، ہر پہلو، ہر معاملے کی پوری طریقے سے ہماری رہنمائی کرنے والا دین۔ اس کا معنی ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں اس معنی میں کہ جو جی میں آئے وہ کرتا پھرے۔ خوشی کے دن آئے، خوشی کا موقع آئے، اپنی مرضی سے خوشی منائیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے پابند ہیں۔ رب تعالیٰ جیسے کہے گا خوشی کا اظہار اس طرح کرنا ہوگا۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے پابند ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی بندگی یہی ہے، انسان اور مومن تیری زندگی میں دکھ آئے، غم اور پریشانی آئے، تکلیف کا تجھے سامنا کرنا پڑے تو پھر اللہ کے حکم سے تو نے صبر کرنا۔ یہ مہینہ میرے بھائیوں اتفاق اور اتحاد کا مہینہ ہے، باہم خون ریزی، آپس کا تصادم، ایک دوسرے کی املاک کو نقصان پہنچانا، فرقہ واریت کو فروغ اور ہوا دینا، یہ ملک اور ملت کے لیے زہر قاتل ہے، زہر قاتل۔ اس سے بچ جائیے، اس سے دور رہیے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، اور وہ ہے رب کا قرآن اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ایک دوسرے کے مقدسات سمجھ رہے، ایک دوسرے کے مقدسات، مبارک ہستیوں، مبارک شخصیات کا دفاع کرنا، دفاع قطعاً ان کی توہین نہ کرنا، کوئی نازیبا لفظ، کوئی نازیبا جملہ، خلاف شریعت کوئی بات مبارک ہستیوں کے بارے، مبارک شخصیات کے بارے زبان پر نہ آئے۔ یہ ہے محرم کا پیغام۔ اور مسلمات، متفقہ چیزیں، متفقہ جو مسلمات ہیں، طے شدہ ہیں، کامن چیزیں ہیں، کامن، ان پر امت کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہ دعوت دی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ قرآن تو دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، تو کیا یہ دعوت اپنوں کے لیے نہیں؟ میرے بھائیوں، یہ دعوت اپنوں کے لیے بھی ہے۔ جب اوروں کو کہا جا رہا ہے، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، غیر مسلموں کو کہا جا رہا ہے آ جاؤ ہمارے پاس آؤ، ہم مل کر بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، متفقہ چیزوں کو مان لیتے ہیں، جو ہمارے دین میں، تمہارے دین میں اتفاقی چیزیں ہیں، متفقہ باتیں ہیں، متفقہ مسلمات جو چیزیں ہیں ان پر مل بیٹھ کر اتفاق کر لیتے، کوئی بھی چھیڑ خانی نہیں ہوگی، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، متفقہ چیزوں پر جمع ہو جاؤ۔ اور تمہارے دین میں، ہمارے دین میں، تمہاری کتاب میں، ہماری کتاب میں، تمہاری شریعت میں، ہماری شریعت میں جو چیز متفقہ ہے، متفقہ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں کھائیں گے، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں کہیں گے۔ یہ تمہارے دین میں، ہمارے دین میں، تمہاری کتاب ہماری کتاب، تمہاری شریعت ہماری شریعت میں یہ متفق بات ہے۔ قرآن تو اتحاد اور اتفاق کا درس دے رہا ہے، محرم الحرام کا بھی یہی پیغام ہے۔ پھر بھی قرآن کہتا ہے، پھر بھی تم سمجھتے ہو کسی مسئلے میں اختلاف ہے، وہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اچھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اختلافات ہو جائیں، موقف الگ الگ ہے، اس کا موقف کچھ اور ہے، فلاں کا موقف کچھ اور ہے،
اختلاف کے موقع پر کیا کرنا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اپنا مسئلہ لے جاؤ کتاب و سنت کے پاس، اللہ رسول سے پوچھ لو اللہ کا فرمان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ یعنی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جج بنایا ہے، اللہ نے جو سپریم لا بنایا ہے، جو اللہ نے قانون بنایا ہے، وہ قرآن و سنت کو قانون بنایا ہے۔ یہ جج ہے، یہ فیصلہ کرے گا کتاب و سنت کے ساتھ اپنے مسئلے کو حل کروں۔ اسی کتاب و سنت کے ساتھ صحابہ جنتی ہوئے، کوئی اختلاف تھا؟ کوئی اختلاف، ایک اختلاف بتا دیجیے۔ کیوں؟ کہ کتاب و سنت سپریم لا تھا ان کے پاس، ایسا قانون جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، بذریعہ وحی جبریل امین یہ دین لے کر کے آئے۔ جبریل امین ہے، جبریل امین ہے، پوری امانت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ اللہ کا پورا پیغام من وعن آپ کے قلب اطہر پہ اتارا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صادق الامین، آپ بھی صادق ہیں، مصدوق ہیں، الامین ہیں۔ آپ نے پوری امانت کے ساتھ شریعت کا ایک ایک لفظ جو ہے، ایک ایک بات امت تک پہنچا دی۔ یہ دین مکمل ہے، اب اس میں کمی بیشی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محرم الحرام کا پیغام یہ بھی ہے کہ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ایک دوسرے کے مقدسات، ایک دوسرے کی مبارک ہستیاں، ایک دوسرے کی مقدس شخصیات کا احترام کیا جائے۔ احترام، کسی پر زبان دراز نہ کی جائے، کسی پر تان نہ کی جائے، کسی پر جرح نہ کی جائے، اپنی زبانوں کو بے لگام نہ چھوڑا جائے، زبانیں بند کر لی جائیں۔ جب مبارک ہستیوں کا نام آئے، مبارک شخصیات کی بات آئے، منہ بند کر لیے جائیں۔ یہ محرم کا پیغام۔ جب ہم ایک دوسرے کے مقدسات، مبارک ہستیوں کا، ایک دوسرے کی مقدس شخصیات کا احترام کریں گے، اللہ کی قسم ہے فرقہ واریت اپنے آپ ختم ہو جائے گی، امن و امان قائم ہو جائے گا۔ پھر بار بار یہ سروسیں بند کرنے کی اتنی سیکورٹی اللہ کی قسم ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ضرورت تب پڑتی ہے جب کوئی ایک دوسرے کے اکابرین کے بارے میں، جب کوئی ایک جو ہے وہ دوسرے کی مقدس شخصیات کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہتا ہے، نتیجتاً وہ مشتعل ہوتے ہیں اور پھر یہ فتنہ و فساد پھیلتا ہے۔ تو کیوں نہ جو فارمولہ رب نے دیا، جو حکم رب تعالی نے دیا، اس فارمولے کو اپنایا جائے، قطعاً ایک دوسرے کی مبارک شخصیات کو نہ چھڑا جائے۔ اسی لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تسبوا صحابی، لا تسبوا صحابی۔ نبی علیہ السلام نے ایک نہیں، 2 بار 3 بار فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، ان کو برا بلا مت کہنا، ان کے بارے زبان دراز نہ کرنا۔ فوالذی نفسی بیدہ، آپ علیہ السلام نے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم کھائی، فرمایا کہ قسم اس رب کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ احدکم مدہ ولا نصیفہ۔ اللہ کی قسم، وہ لوگ، وہ نبی کے شاگرد، وہ نبی کے دیوانے پروانے، وہ نبی کے جان نثار وفادار، نبی کے صحابہ، نبی کے یار، ان کی تو شان یہ ہے اگر ان میں سے کوئی صرف ایک مٹھی بھر کر کے جو گندم یا ایسی کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور ان کے بعد میں آنے والے لوگ، فرمایا قیامت تک کے آنے والے لوگ اگر ان میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، ہے کسی کے پاس؟ ہے ہی نہیں۔ احد پہاڑ کے برابر سونا، گولڈ ہے ہی نہیں۔ فرمایا اگر ہو
اور وہ سارا سونا احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، سارے کا سارا صدقہ کر دے، صحابہ کے جو مد ہے، ایک جو مٹھی ہے، مٹھی کے برابر جو، اللہ کی قسم تم ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے، ان کی فضیلت کو تم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے مٹھی بھر کے جو خرچ کیے، تم نے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا، لیکن تم ان کی فضیلت کو، ان کے اجر و ثواب کو قطعاً نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے بارے میں زبان دراز کی، کبھی ان کے ایمان پر شک کیا جائے، ان پر تبرہ کیا جائے، ایسوں کو پھر اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ محرم الحرام کا پیغام کیا ہے کہ ایک دوسرے کی مقدسات، مبارک ہستیوں اور مبارک شخصیات کا احترام کیا جائے، ان کا دفاع کیا جائے۔ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں، یہ وہ مقدس اور پاک باد لوگ ہیں، یہ وہ اولو العزم لوگ تھے، ان کا دفاع تو رب کائنات نے کیا ہے، کائنات کے مالک نے، رب کائنات نے خود ان صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ یہ بڑی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ جب منافقین سے کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں سے کہ تم ایمان لاؤ، ایمان قبول کر لو، عقیدہ ٹھیک کر لو، اپنے دلوں میں ایمان پیدا کرو اس طرح جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے۔ معیار کیا ہے، آئیڈیل کیا ہے؟ معیار صحابہ ہیں، اس طرح ایمان لاؤ، تمہارا عقیدہ ان جیسا ہونا چاہیے، تمہاری نمازیں ان کی طرح ہونی چاہیے جس طرح صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں، تمہارا ایمان یقین اس طرح ہونا چاہیے۔ تو بدبخت لوگ کہتے تھے، وہ بدبخت کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، انؤمن کما آمن السفہاء، زبان دراز کیا، زبانوں کو دراز کیا، ان پر طعن اور جرح کی، اور ان کے بارے میں نہ زیبا لفظ کہے کہ یہ ان جیسا ایمان لائیں، یہ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ تو بے وقوف ہے۔ اللہ نے دفاع کیا، اللہ رب العالمین نے دفاع کیا، الا انہم ہم السفہاء، ان کو نعوذ باللہ بے وقوف کہنے والے، ایسا ویسا کہنے والے خود حقیقت میں ویسے ہیں، دوسروں کو جیسا کہنے والے وہ اس طرح تو نہیں ہو جاتے، ان کی تو شان ہی بڑی ہے، لیکن کہنے والے حقیقت میں خود ایسے ہوتے ہیں، کہنے والے خود بے وقوف جاہل ہیں، ایمان سے کورے اور عاری اور خالی۔ تو یہ تو وہ مبارک لوگ ہیں، صحابہ وہ عظیم جماعت ہے جن کا تعارف کس نے کیا؟ رب کائنات نے کیا ہے۔ صحابہ وہ لوگ ہیں، ان کا دفاع تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آمنہ کے لال نے کیا ہے، صحابہ کا دفاع فاطمہ کے بابا نے کیا ہے، صحابہ کا دفاع حسنین کے نانا نے کیا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر یاد نہیں، ایک عثمان رضی اللہ عنہ، ایک عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلوم ہوا، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، مکے اور مدینے کے بیچ میں بیٹھے ہیں، حدیبیہ کا مقام ہے، حدیبیہ جگہ پر 4000 کے قریب صحابہ، 4000 کی جماعت آپ کے ساتھ موجود ہے۔ صحابی کا اتنا مقام، اتنی عظمت، اتنی شان ہے، ایک عثمان ہے، ایک۔ فرمایا اب ہم بدلہ لیے بغیر، عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں۔ صحابہ کا دفاع حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بیعت لی ہے، صحابہ کے ہاتھ پر بیعت لی ہے کہ عثمان کے خون کا، شہادت کا بدلہ لیں گے، بدلے میں ہمیں جانیں قربان کرنی پڑے، صحابی کے لیے خون بہانا پڑے، عثمان کے لیے جان دینی پڑے، تو سب سے پہلے جان کون دے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کا دفاع،
صحابہ کا احترام، ان کی عظمت، ان کا دفاع اللہ 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 کرے، اس کا رسول کرے. اور صحابہ کا دفاع میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، صحابہ کا دفاع در حقیقت دین کا دفاع ہے. یہ جو آپ کے پاس دین ہے، آپ کے سینے میں جو دین ہے، ہم بچوں کو جو دین سکھاتے ہیں، دین کا دفاع، صحابہ کا دفاع دین کا دفاع ہے. اس دیوار کو نعوذ باللہ گرائیں گے، ان پر شکوک و شبہات پیدا کریں گے، صحابہ کے بارے نازیبا الفاظ کہے جائیں گے، اس سے ان کی ذات کو تو یقیناً کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس سے آپ کا دین مشکوک ہو جائے گا. دین آپ تک پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے سے، کلمہ آپ تک پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے سے. یہ قرآن جو آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن آپ تک اور مجھ تک اور ہمارے گھروں تک پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے سے. یہ نمازیں 5 ہم پڑھتے ہیں، یہ ہم تک پہنچی صحابہ کے ذریعے سے. حج عمرے کی تعلیمات، طور طریقے ہم تک پہنچے صحابہ کے ذریعے سے. گویا ان کے بارے کچھ کہنا گویا ایمان اور دین کو کمزور کرنا ہے. امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اذا رأيت الرجل ينتقص من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ. اور دنیا والو، اگر تم سنو، تم دیکھو، تمہیں پتہ چلے کہ فلاں اور فلاں کوئی شخص جو ہے صحابہ میں سے کسی ایک کی توہین کر رہا ہے، سن رہے ہیں؟ صحابہ میں سے کسی ایک کی توہین اگر کوئی کرتے ہوئے تم دیکھو، کسی کو سنو، تمہیں پتہ لگے فلاں اور فلاں جو ہے وہ صحابہ میں سے سب کی نہیں بلکہ ایک کی، کسی ایک کی اگر وہ توہین کر رہا ہے، اس کے بارے زبان دراز کر رہا ہے، اس کے ایمان کے بارے شک کر رہا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ. فرمایا اللہ کی قسم، وہ جو طعن کرنے والا ہے اس کا ایمان اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ بے دین آدمی. کیوں؟ وَذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ، اس لیے کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، ہمارے سینوں میں ہے، یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے. یہ قرآن، یہ دین جو ہمارے پاس ہے، یہ اللہ کا آخری دین ہے، سچا دین ہے. یہ قرآن آخری کتاب ہے. وَأَنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمہیں پتہ تو ہے یہ قرآن ہم تک کس نے پہنچایا، یہ دین ہم تک کس نے پہنچایا، یہ کلمہ آپ تک کس نے پہنچایا، یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ جہاد، یہ پورا دین، تمام سنتیں، تمام احادیث، سارا قرآن پہنچانے والے تو صحابہ ہیں. صحابہ کے طفیل ہم تک پہنچا ہے. ان کو بیچ سے نکال دیں تو دین مشکوک ہو جائے گا. یہ ہے محرم الحرام کا پیغام. اور کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ نے اور میں نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے. عاشورہ 10 محرم روزے کا دن ہے، روزے کا دن ہے. غم، ماتم، شربت، سبیل، حلیم کا دن نہیں ہے، روزے کا دن ہے. قرآن ہے، سنت کیا ہمیں تعلیم دے رہی ہے، روزے کا دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا یہودی بھی روزہ رکھتے. یہودیوں سے پوچھا بھئی تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ. هذا يوم انجى الله فيه موسى وقومه. انہوں نے بتلایا کہ یہ عاشورہ کا دن وہ دن ہے، 10 محرم کا دن وہ دن ہے. اس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا کی تھی، آزادی عطا فرمائی تھی. وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ. اور اسی دن اللہ نے فرعون کو پانی میں ڈبو دیا تھا، اللہ نے اسے برباد کر دیا. اللہ نے اس کی قوم کو اور فرعون کو غرق کر دیا. تو چونکہ ہماری آزادی کا دن ہے، ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، ہم اس خوشی کے دن، آزادی کے دن ہم روزہ رکھتے. اچھا، فرمایا نحن احق واولی بموسیٰ منکم، نحن احق بموسیٰ منکم. فرمایا
ہم اہل ایمان، ہم اہل اسلام تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ تمہارا کیا تعلق موسیٰ سے؟ تم کیا جانو موسیٰ کی شان کو؟ تمہارا کیا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ یہ قربت، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قربت، یہ تعلق، یہ وابستگی، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں ہم زیادہ قریب ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ یہ قربت کیوں ہے؟ یہ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، قربت کس چیز کی ہے؟ یہ قربت عقیدہ توحید کی، یہ توحید کی قربت ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی توحید کے علمبردار تھے اور ہم بھی توحید کے علمبردار ہیں۔ وہ بھی شرک کی نفی کرنے والے تھے، ہم بھی شرک کی نفی کرنے۔ تمہارا موسیٰ سے کیا تعلق؟ تم تو شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ، تم نے اللہ کی مخلوق میں سے فلاں اور فلاں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، فلاں اور فلاں کو تم نے مشکل کشا سمجھ لیا، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ایک گائے کے بچے کو، کبھی گھوڑے کو، کبھی کسی کو، کبھی گائے کے بچے کو، ارے اللہ کی مخلوق کو تم نے معبود بنا لیا۔ تمہارا موسیٰ سے کیا تعلق؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور یہ قربت توحید کی بنیاد پر ہے۔ تم موسیٰ علیہ السلام کو خالی منہ سے مانتے ہو، ہم حقیقت میں دل و جان سے مانتے ہیں۔ اور پیغمبر کو ماننے کا معنی کیا ہے؟ پیغمبر کی دعوت کو مانا جائے۔ تم کیسے مانتے ہو؟ مانتے تو ہم ہیں، ہم کیسے مانتے ہیں؟ ہم اس کی دعوت کو مانتے ہیں، ہم پیغمبر کی اولین دعوت کو مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی تھی، اللہ ایک ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ میری دعوت بھی یہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو توحید کا اقرار کر لو، اللہ کو ایک جان لو، ایک مان لو، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ نبیوں میں، نہ ولیوں میں، نہ زندوں میں، نہ مردوں میں، نہ شجر میں، نہ حجر میں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ عاشورہ کا روزہ میرے بھائیوں، یہ محرم کا پیغام ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ آمنہ کے لال نے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بابا نے، بلکہ رقیہ، ام کلثوم اور زینب کے بابا نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا، اور خود جناب حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن روزہ رکھا۔ جب آپ کہتے ہیں پیاسے تھے تو مانا روزہ تھا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے ان کی سنت پر عمل کیا جائے، روزہ رکھا۔ پھر یہودیوں کی مخالفت کا اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا، تم ایک روزہ رکھتے ہو، ہم دو رکھیں۔ اصل جو روزہ ہے وہ عاشورہ کا ہے، وہ ہے 10 محرم کا روزہ۔ 9 محرم کا روزہ ان کی مخالفت میں ہے، ڈٹ کر ان کی مخالفت، ڈٹ کر فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو، اللہ برباد کر دیں یہود و نصارہ کو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ یہ محرم کا پیغام ہے، عاشورہ کا پیغام ہے کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی، ان کی قبروں پر عمارتیں کھڑی کر دی، ان کی قبروں پر جبے اور قبے جنہوں نے بنا لیے۔ قاتل اللہ الیہود والنصارى، دوسری حدیث میں فرمایا اللہ برباد کر دے، اللہ تعالیٰ تباہ کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی نبیوں، ولیوں اور فلاں کی قبروں پر عمارتیں بنا دی، جبے اور قبے بنا لیے، تعمیرات کھڑی کر لی، قبریں اونچی کر لی، قبریں پکی کر لی، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان لوگوں کو۔ تو یہ عاشورہ کا پیغام، ہم نے روزہ رکھنا ہے سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق ان ایام کو گزر، کسی لغویات کا حصہ نہیں بننا، جو چیز کتاب و سنت کے خلاف ہے اس کا حصہ نہیں بننا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب سبیل ہے نا، پانی پی لیے تو کیا حرج، شربت ہے یہ تو سبیل ہے، یہ تو پانی ہے، اس کا تو لکھا ہوا فی سبیل اللہ، یہ تو اللہ کے نام پر ہے نا، اس کا پانی پینے میں کیا حرج ہے، پانی ہی تو ہے، شربت ہی تو ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، حرام۔ کیوں؟ میں آپ کو ایک حدیث سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی، اللہ سے میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا نا تو میں ایک اونٹ، پورا ایک اونٹ اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ میں اونٹ قربان کروں گا، اس کا گوشت فقراء، مساکین، مستحقین، ضرورت مندوں میں بانٹ دوں گا، پورا اونٹ میں اللہ کے نام پہ قربان کروں گا فلاں جگہ پہ جا کر، بوانا، اس جگہ کا نام ہے بوانا۔ میری یہ منت تھی، میں نے نظر مانی تھی کہ میں ایک اونٹ قربان کروں گا فلاں جگہ پہ جا کے، کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیا میں اپنی نظر پوری کروں؟ آپ علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے جی، تو اللہ کے نام پہ کر رہا ہے نا، سیدھی سمپل سی بات ہے، اگر یہی سوچ کر کے اللہ کے نام پر ہے، ہاں ٹھیک ہے جاؤ، چلے جاؤ، اونٹ قربان کر دو، اونٹ قربان کر کے فقراء، مساکین، ضرورت مندوں کو کھلا دو۔ اس کی بات سن کر آپ کو یہ کہنا چاہیے، آپ نے نہیں کہا، بظاہر وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر ہے، اللہ کے لیے اونٹ قربان کر رہا ہوں، لیکن آپ نے اس سے ایک سوال کیا، آمنہ کے لال نے ایک سوال کیا، اس سے پوچھا وہ جو جگہ ہے، وہ جو مقام ہے، وہ جو پوائنٹ جہاں تم جا کر اونٹ قربان کرنا چاہتے ہو، کیا وہاں کسی زمانے میں، ماضی میں، دور جاہلیت میں، کیا وہاں پر کوئی آستانہ تو نہیں تھا، کوئی مزار، کوئی خانقاہ تو نہیں تھی، غیر اللہ کے نام پر وہاں اونٹ قربان تو نہیں ہوتے تھے؟ یہ سوال کیوں ہے کہ آپ کا اونٹ اللہ کے لیے ہے، آپ کا اونٹ اللہ کے نام پر ہے، لیکن جگہ ایسی ہے جہاں غیر اللہ کے نام پہ قربانی ہوتی تھی، ذبح ہوتے تھے، وہاں عرس لگتے تھے، وہاں میلے اور ٹھیلے لگتے تھے۔ تمہارا اونٹ بھلے اللہ کے نام پر ہے، لیکن ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، تمہارا اونٹ حرام ہو جائے۔ پانی کے مسئلہ نہیں ہے، پانی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور بھی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، مشابہت سے بچنا ہے، تشبہ سے بچنا ہے، تشبہ سے بچنا ہے، مشابہت سے بچنا۔ تو یہ چیز بھی مد نظر رہے، روزے کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، روزے کا اہتمام کریں، اور یہ جو چھٹی کے ایام ہیں، فرصت کے ایام ہیں، کسی مثبت کام کے اندر کتاب و سنت کا مطالعہ ہے، گھر والوں کو وقت دیں، اہل خانہ کے ساتھ وقت گزاریں، مسجدوں میں وقت گزاریں، قرآن مجید کو پڑھنے میں وقت گزاریں، کوئی مثبت اور تعمیراتی کام میں اللہ کے دین کے لیے وقت نکالیں، کسی شور شرابے کا حصہ نہیں، بدعات اور خرافات کا حصہ نہیں بننا، کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی محبت پر، ایمان اور اسلام کی محبت پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں موت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔